ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ اور بہتان یہ ایسے جرائم ہیں کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی ان کو انتہائی ناپسندیدہ اور معیوب خیال کیا جاتا ہے، اور شریف لوگ جھوٹ بہتان سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایک بدبخت فرقہ ایسا بھی ہے جن کے ہاں جھوٹ بولنا، بہتان بازی کرنا، جھوٹ پھیلانا، بہتانوں کا بار بار تذکرہ کرنا ثواب کا کام ہے۔ وہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ روافض کا فرقہ ہے۔ یہ لوگ بہتان عام انسانوں پر نہیں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ پر باندھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بدعت شروع کی ہوئی ہے ایام فاطمیہ کے نام سے۔ ان سے پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ان دنوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر حملہ ہوا۔ اچھا جی، وہ حملہ کیا کس نے تھا؟ وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے کیا تھا، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کے کہنے پر، انہی کے زمانے میں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا اور ان کے پیٹ کا بچہ ضائع کر دیا۔ اس طرح کا گھٹیا بہتان، گھٹیا الزام یہ صحابہ کرام پر لگاتے ہیں۔ آج ہم اس بارے میں انشاءاللہ 10 باتیں آپ کے سامنے کریں گے۔ اہل سنت حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری گزارشات کو پوری توجہ دھیان سے سنیں اور یاد رکھیں، اور آپ اس کو سینہ چوڑا کر کے رافتیوں کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ کوئی رافتی مائی کا لال ان اعتراضات کا، سوالات کا جواب نہیں دے سکتا۔ پہلی بات، یہ واقعہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حضرت عمر نے حملہ کیا، ان پر دروازہ گرایا اور ان کا بچہ شہید ہوا، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ واقعہ بالکل موضوع، بناوٹی، جعلی، جھوٹا ہے۔ نہ تو یہ صحیح سند سے ثابت ہے اور نہ ہی حسن سند سے ثابت ہے۔ دوسری بات کہ ایسا جھوٹا اور فضول واقعہ ہے، یہ نہ تو کسی سنی کتاب سے ثابت ہے اور نہ ہی شیعہ کتاب سے ثابت ہے۔ ہاں البتہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے سلیم بن قیس۔ وہ کتاب ہی شیعہ کے ہاں مختلف فیہ ہے۔ شیعہ علماء کی ایک بڑی تعداد اس کتاب کو مستند معتبر مانتی ہی نہیں، تو لہٰذا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سنی کتب میں تو ہے ہی نہیں، اور شیعہ کے ہاں بھی یہ ایک کتاب میں ہے، اور وہ بھی کتاب ان کے ہاں مختلف فیہ ہے۔ ان کے محققین کی ایک بڑی تعداد اس کتاب کو جعلی، بناوٹی سمجھتی ہے۔ ہم ایک شیعہ عالم کے مضمون کا لنک نیچے دے دیں گے ڈسکرپشن میں، آپ اگر عربی سمجھتے ہیں تو وہاں جا کر آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، ان کے گھر پر حملہ ہوا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ حملہ آوروں کو مار کیوں نہیں بگایا؟ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وہ مجبور تھے، اور ہم ان پاگلوں سے، بیوقوفوں سے پوچھتے ہیں کہ ایک طرف تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو اور دوسری طرف مجبور کہتے ہو، اور پاگلوں، جو مشکل کشا ہو وہ مجبور نہیں ہوتا، جو مجبور ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ یا تو
مشکل کشا والا عقیدہ بدلو یا پھر اس واقعہ کو جھوٹ سمجھو۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بھی حملہ ہوا تھا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو خود روکا تھا۔ دوسری بات، انہوں نے حملہ حضرت عثمان کی بیوی پر نہیں، پہلے حضرت عثمان پر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرنے کے بعد جب حضرت نائلہ ان کی بیوی آگے آئیں تو ان کی انگلیاں کاٹی تھی، تو اس وقت تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے گر پڑے تھے۔ اور ویسے بھی تم حضرت عثمان والی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تمہارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کیونکہ تم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ بہادری میں ان کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی پہ حملہ ہوا تو تمہارے نزدیک یہ بہادروں کے بہادر ہیں، مشکل کشا ہیں، اور ہر چیز تم ان کو مانتے ہو۔ ہم تو الحمدللہ ان کو صحابی بامرتبہ مانتے ہیں، ان کے درجے سے ان کو تم بڑھاتے ہو۔ تمہارے نزدیک انہوں نے نبی کی بیٹی کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اگلا سوال، اگر اس واقعہ کو سچا سمجھ لیا جائے کہ واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد شیعہ کتابیں بھی کہتی ہیں، سنی کتابیں بھی کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی بیوی پہ حملہ کرے، اس کی پسلیاں توڑ دے، آپ کے گھر کو آگ لگا دے اور آپ کے بچے کو شہید کر دے، کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ آپ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں؟ قطعاً نہیں۔ ایک معمولی شرم و حیا والا آدمی، غیرت والا آدمی کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا، چاہے جائے کہ سیدنا امیر المؤمنین فخر المتقین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کام کرے۔ حضرت علی کا اپنی بیٹی کا حضرت عمر سے نکاح کروانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح کا کوئی جھوٹا بناوٹی جعلی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ آگے پھر سنیں، صرف حضرت علی نہیں، حضرت علی کا پورا خاندان، بنو ہاشم، یہ سب لوگ وہاں موجود تھے، ان میں سے کسی نے دفاع نہیں کیا، کوئی بھی آگے نہیں آیا، کوئی بھی اس ظلم کے خلاف نہیں اٹھا۔ اور وہ لوگ تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے، اور آج کے لوگ تو رخصت پر عمل کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ تو عزیمت پر عمل کرنے والے تھے۔ اگر کوئی واقعہ ہوتا تو دفاع کرتے، تم جو بیان کرتے ہو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ کہاں موجود ہے؟ سلیم بن قیس کتاب میں۔ یہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے، شیعہ کی ایک بڑی تعداد محدثین کی، مورخین کی یہ کہتی ہے کہ یہ غیر ثابت شدہ کتاب ہے، اور اس کا راوی ابان ضعیف راوی ہے۔ اور نمبر 8، اس واقعہ کو بے شمار شیعہ علماء نے موضوع جعلی جھوٹا قرار دیا ہے، اور بلکہ کچھ علماء تو ان کے ویڈیو بیان بھی موجود ہیں جو اس واقعہ کا رد کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں۔ جب یہ رافضی ہر طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں، وہ ایک روایت ہے تمہاری کتابوں میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس میں بھی کہتے ہیں، اس میں بھی اس کی سند ہے اور سند بھی صحیح ہے۔ وہ پہلی بات تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں، کیا اس روایت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے گھر پر حملہ کیا تھا؟ کہتے نہیں، یہ تو نہیں لکھا۔ اور بھائی پھر کیا لکھا ہوا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دھمکی دی تھی۔ اچھا، پہلی بات یہ یاد رکھے کہ دھمکی والی روایت منقطع ہے۔ کیوں؟ کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعہ کو بیان کرنے والا شخص اسلم وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، اور یقیناً اس نے یہ واقعہ کسی دوسرے شخص سے سنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ دوسرا شخص ثقہ ہے،
ضعیف ہے، مسلمان تھا، کافر تھا، کون تھا، کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے کس سے یہ بات سنی ہے، اور یہ اس کی یہ روایت ایک صحیح متصل روایت کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ اس روایت میں تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات نے فوراً بیعت نہیں کی تھی، جبکہ ایک معتبر روایت موجود ہے کتاب الاعتقاد بہقی کے اندر، جس سے معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لی تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ روایت اس صحیح متصل روایت کے برخلاف ہے۔ اگر اس کے راویوں کو ثقہ اور اس کی سند کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ مرسل روایت ہے اور یہ اس متصل روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا ہو، بلکہ صرف دھمکی کا، ارادہ کا ذکر ہے، اور آپ کو پتہ ہے ارادہ کے اوپر حکم نہیں لگتا۔ اگر تم کہو ارادہ کے اوپر حکم لگتا ہے تو تمہاری کتاب حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ معتبر سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ یہاں پر جو رسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا، تو تم بتلاؤ کہ تم اس پر پھر کیا حکم لگاؤ گے؟ تو انہوں نے تو ارادہ کیا، صاف ہی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا حکم نہیں مانتا، یعنی عملی طور پر انہوں نے انکار کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا، تو وہاں تم کیا حکم لگاؤ گے؟ آگے چلیے پھر کہتے ہیں اور نہیں جی یہ ایک اور روایت ہے تمہاری کتابوں میں کہ حضرت ابوبکر نے کہا تھا اے کاش میں فلاں کام نہ کرتا، فلاں کام نہ کرتا، حضرت فاطمہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا۔ یاد رکھو کہ یہ روایت بھی اس واقعہ کی طرح جھوٹی ہے، اس پہ جھوٹا راوی موجود ہے۔ ہم اپنی ایک ویڈیو میں اس روایت کا مکمل تفصیلی آپریشن کر چکے ہیں، ہم آپ کو لنک دیں گے، آپ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ جھوٹا واقعہ کسی معتبر کتاب میں کسی صحیح سند کے ساتھ، کسی حسن سند کے ساتھ، کسی معتبر سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ یہ ان کا بناوٹی واقعہ ہے، یہ موضوع واقعہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ ایام فاطمیہ جیسی بدعت کی کوئی اسلام میں حقیقت نہیں ہے، اس کی نہ کوئی حیثیت ہے۔ اس لیے رافضی لوگوں کا اپنے لوگوں کو مشہور رکھنے کے لیے اس طرح کے ایام نکالنا، اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ باطل اور بدعت ہے۔ اگر کسی رافضی میں ہمت ہے تو دلائل کے ساتھ ہمارے اس اٹھائے گئے اعتراضات کے اوپر اعتراض کرے، جرا کرے، ہم انشاءاللہ منہ توڑ مدلل جواب دیں گے۔